رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمدا لک یا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان، وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا، مولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم عین سین قاف. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. والذين اتخذوا من دونه أولياء اللہ حفیظ علیہم وما انت علیہم بوکیل. صلوات. تمام تر حمد و ثنا، تسبیح و تقدیس و تمجید اس خالق اللہ لم یزل اور لا یزال کے لیے ہے کہ جس نے اپنے بندوں کو خلق کرنے کے بعد انہیں زیور ہدایت سے سرفراز فرمایا، اور تمام تر ہدیہ درود و سلام ان ہستیوں کے نام کہ جن سے پروردگار عالم نے ٹوٹ کر محبت فرمائی، اور وہ ہستیاں کہ جن کی محبت کا حکم پروردگار عالم نے اپنے بندوں کو عطا فرمایا. قرآن مجید اور فرقان حمید کی سورہ شورى کی چند آیتوں کی تلاوت کا جو شرف حاصل کیا گیا، اور اس کے اعتبار سے کچھ عرائض جو آپ کی خدمت میں عرض کیے گئے، ان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اعتبار سے کچھ عرض کیا گیا، کچھ آپ کی خدمت میں حروف مقطعات کے اعتبار سے عرض کیا گیا. تو جہاں پر گفتگو حروف مقطعات کے اعتبار سے کی گئی، وہیں پر ایک بات اور سماعت فرما دیجیے.
اور وہ یہ کہ پروردگار عالم نے جن حروف مقطعات کا ذکر فرمایا ہے قرآن کریم کی آیات میں، سوروں کی ابتدا میں خاص طور سے، تو وہاں پروردگار عالم نے، اب علماء کرام اور روایات آل محمد علیہ السلام سے اس بات کا استفادہ ہوتا ہے کہ ان حروف مقطعات کے ذریعے سے پروردگار عالم نے اپنی اسی مقدس کتاب کی حقانیت کی دلیل پیش کی ہے۔ یعنی یہ حروف مقطعات وہ ہیں کہ جو خود اپنی ذات میں دلیل قرار پاتے ہیں کہ ان حروف مقطعات کو دیکھو کہ تم ان حروف سے کیا بنا سکتے ہو، ان حروف کو جوڑ کر بھی تم کیا جملہ تشکیل دے سکتے ہو۔ اور یہی وہ حروف ہیں کہ جن کو جوڑ جوڑ کر پروردگار عالم نے آیت آیت کر کے پورا کا پورا قرآن کریم نازل فرمایا۔ اور جو تم عام انسان اگر انہی حروف مقطعات کے جن کی تعداد تقریباً 28 ملتی ہے، ان حروف کو اور حروف تہجی جتنے ان کو اگر جوڑ کر انسان عربی کا ماہر ترین انسان آپ لے آئیے، اس دنیا کا ماہر ترین عربی دان لے آئیے اور اس کو بٹھلائیے اور اس کو کہیے کہ بناؤ جملے، بناؤ اچھے اچھے جملے، بناؤ اچھے اچھے پیراگراف بناؤ کہ جن میں عربی ادب کا بھی ذرا سا تیز ٹھوس کی جھلک ہو، علوم معانی ہو، بیان ہو، بدیع ہو، تصنع ہو، نہیں معلوم کیا کچھ، سب کچھ اس میں ہونا چاہیے۔ اور بناؤ، کچھ بھی کر لے انسان تب بھی وہ کلام کلام بشر رہنے والا ہے اور قرآن کلام الہی ہے۔ بلکہ اس کو میں یوں ذرا سا بدل کر یہ جملے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، یہ لفظیں ایسی بدل دوں میں آپ کی خدمت میں کہ یہ انسان کا جوڑا ہوا جملہ جو بھی بنایا گیا، یہ جملے جو بھی بنائے جائیں گے، وہ کبھی بھی معجزہ بننے کی صلاحیت نہیں رکھ سکتے۔ معجزہ ہے تو پروردگار عالم کا بیان کیا ہوا قرآن کریم ہے۔ کہ انسان یہ کہے کہ بھائی ہم بھی تو بولنے والے اور وہ بھی جملہ بناتا ہے، ہم بھی جملہ بناتے، تو ہم اس کے اللہ جیسے ہو گئے۔ جس طرح سے عام نادان ہیں، ناواقف لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ محمد، جس طرح سے ہم کھانا کھاتے محمد کھانا کھاتے، جس طرح سے ہم چلتے پھرتے محمد چلتے پھرتے، تو بھائی وہ یہ کیوں نہیں کہتے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا خود کو سمجھتے ہیں، وہ انسان یہ کیوں نہیں کہتا کہ بھائی حیوان بھی کھانا کھاتا ہے، میں بھی کھانا کھاتا ہوں، حیوان بھی چلتا پھرتا ہے، میں بھی چلتا پھرتا ہوں، حیوان بھی رفع حاجت کرتا ہے، میں بھی رفع حاجت کرتا ہوں، تو میں اور حیوان ایک جیسے۔ بھائی یہ نہیں کہتا انسان، کبھی انسان یہ نہیں کہتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ جانتا ہے کہ میری جو منزلت ہے وہ حیوان سے بلند ہے۔ کوئی جو پستر ہے، جو کمتر ہے، وہ خود کو اپنے سے اوپر جیسا نہیں کہتا۔ یہ صرف اور صرف مظلومیت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے کہ ایک عام انسان نے کہا کہ محمد ہم جیسے ہم کھاتے ہیں ویسے وہ کھاتے ہیں، جیسے ہم چلتے ہیں ویسے وہ چلتے ہیں، جیسے ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں، سوتے جاگتے ہیں ویسے وہ سوتے جاگتے ہیں۔ پروردگار عالم نے اسی لیے قرآن کریم کی سورہ کہف کی آخری آیت میں اس چیپٹر کو یہ آیت نازل کر کے کلوز کر دیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے حبیب قل انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ، اے انسان جو خود کو محمد جیسا سمجھتے ہو، پہلے جا کر سورہ کہف کی آخری آیت کی تلاوت کر کے آؤ جس میں اللہ نے اپنے حبیب کو یہ کہنے اور بتلانے کا حکم دیا ہے، اے حبیب کہہ دیجیے کہ میں تم ہی جیسا بشر ہوں مگر یوحا الیہ، مجھ پر وحی ہوتی ہے۔ اے انسان جو خود کو محمد جیسا کہتا ہے، کیا تجھ پر بھی وحی نازل ہوتی ہے؟ کیا تجھ پر بھی وحی نازل ہوتی ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ لہذا اس بات کو یاد رکھیں کہ یہ حروف مقطعات ہیں کہ جن کو جوڑ کر کیا بنایا گیا، پورا پورا قرآن کریم پروردگار عالم نے نازل فرمایا۔ اب اسی کو یعنی یہی حروف مقطعات ہیں کہ جن کو جب جوڑا تو علامہ شیخ محمد باقر مجلسی اعلی اللہ مقامہ نور اللہ مرقدہ قدس سر اللہ الشریف، پروردگار ایسے علماء حق کے جنہوں نے آل محمد علیہ السلام کی احادیث اور روایات کو روایت کیا، زندہ کیا اور لوگوں تک پہنچایا، قریہ قریہ، شہر شہر، گاؤں گاؤں، کوچا کوچا، گلی گلی، وطن وطن، شہر شہر پھر کر ایک ایک حدیث تک کو بھی جمع کیا۔ ہم یقیناً ان کے
مرہون ہیں اور ان کی مقروض و مدیون ہے ساری زندگی. لیکن ملا باقر مجلسی نے جب ان حروف مقطعات کی بات ہوئی تو جوڑ کر ایک جملہ بنایا. اب میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ کوئی حدیث امام نہیں ہے, حدیث معصوم نہیں ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ دیکھو جوڑتے ہیں کچھ, اگر جملہ بن جائے تو بناتے ہیں. تو انہوں نے انہی حروف مقطعات جتنے ہیں طٰہٰ, یاسین, حامیم, الف لام میم, الف لام نون, الف لام را, کاف یا عین صاد, حامیم, عین سین قاف, ان سب کو جوڑا اور ان کی ترتیب اپنے اعتبار سے ایک ترتیب بنائی اور وہ جملہ یہ بنایا. اور وہ جملہ میں پھر عرض کر رہا ہوں کوئی حدیث نہیں ہے, لیکن اس میں ایک پیغام پوشیدہ ہے, اور وہ پیغام کیا ہے؟ انہوں نے وہ جملہ بنایا صراط علی حق نمسکہ, علی کا رستہ ہی حق ہے اور اس راستے کو ہم نے تھاما ہوا ہے اور مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے. صراط علی حق نمسکہ, کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا راستہ, یعنی کہ یقیناً علی کا راستہ کون سا راستہ ہے؟ رسول کا راستہ ہے. لیکن رسول کا بتایا ہوا رستہ, رسول اکرم کی بتلائی ہوئی شریعت, رسول اکرم کے رسول گرامی قدر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ بند کرنے کے بعد اس میں رد و بدل کیے گئے. وہی کہ جو ایک ایسا وقت آیا کہ رسول کا خود کو نمائندہ کہنے والا تخت خلافت پر جب جا کر بیٹھا تو حرام مشروب بھی پی رہا ہے, بندروں سے کھیل بھی رہا ہے اور ناحق نفس کو قتل بھی کر رہا ہے. کہ جس نے جب حسین آقا علیہ السلام سے بیعت مانگی, آقا حسین علیہ السلام نے منع فرمایا اور کہا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. تو مجھ جیسا مثلی لا یبایع مثلا. تو جس طرح سے یہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ رسول کو اپنے جیسا کہنے والے آج بھی موجود ہیں, انہیں کی تو بات ہو رہی ہے. تو اب اس کے لیے بھی میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر دوں کہ جو امام حسین علیہ السلام سرکار علیہ السلام ارشاد فرما رہے کہ مجھ جیسا, درود محمد, کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. تو حسین جیسا کون ہوا؟ میں اور آپ, جو اسی زمانے کے اندر امام حسین علیہ السلام سے کمتر ہوئے, ان کے لیے کہا گیا ہے, یا قیامت تک آنے والے جو امام حسین علیہ السلام کی فضیلت سے کم فضیلت رکھنے والے ہوئے, وہ حسین جیسے ہو سکتے؟ ذرا سوچ کر مجھے بتلائیے گا کہ یہ کہنا ستم ظریفی نہ ہوگا کیا کہ جب امام حسین علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ جیسا, تو اس میں یہ تفسیر بیان کی جائے کہ ہم اور آپ کبھی بھی قیامت تک ایک درود بھیجے محمد والے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد, پھر بھی درود بھیجے محمد و آل محمد. بلند ترین صلوات. میرے خیال سے بات کا آگے بڑھایا جائے. اب جب آئے گی انشاءاللہ, جب لائٹ آ جائے گی تو پھر ٹھیک ہے. اب خواتین میں تو آواز نہیں جائے گی, لیکن پھر بھی آپ سارے مل کر ایک درود بھیجے محمد و آل محمد. بالکل اس بات کو یاد رکھیں کہ یہ قاعدہ اور یہ قانون سرے سے غلط ہے کہ چونکہ میں بھی کھاتا ہوں, محمد بھی کھاتے ہیں, تو ہم محمد ایک جیسے, نعوذ باللہ. اسی طرح سے اگر امام حسین علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا, تو اس میں کہیں پر بھی مراد یہ نہیں ہے کہ حسین سے کمتر کی بات ہو رہی ہے, اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں مجھ جیسا. اب حسین جیسا کون ہو سکتا ہے؟ علی ہو سکتا ہے, حسن ہو سکتے ہیں, زین العابدین ہو سکتے ہیں, محمد باقر ہو سکتے ہیں, جعفر صادق ہو سکتے ہیں, موسیٰ کاظم ہو سکتے ہیں, اور اگر اور پیچھے چلے جائیے تو کون ہو سکتا ہے جس کے لیے یہ آ رہا ہے السلام علیکم یا وارث آدم صفت اللہ. بھائی نہیں معلوم کہاں بیٹھے ہیں, کیا سن رہے ہیں, ذرا میرا ساتھ دیجیے گا. آپ اس روشنی کی طرف نہ جائیے گا کہ جو گل ہو گئی ہے, اپنے دل میں موجود ایمان کے دیے کو روشن دیکھتے ہوئے میرے ساتھ چلیے گا.
کیا کہا گیا؟ السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ، نوح نبی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ. یعنی کہ یہ سارے وہ ہیں کہ جن کا وارث حسین ہے، کہ جن کا وارث حسین. اب جب کٹا ہوا سر حسین ابن علی نو کے سنا پہ بلند ہوا تو یہ صرف کٹا ہوا سر حسین نہیں ہے، بلکہ سر امام حسین سید الشہداء ابن فاطمہ زہرا کے سر اقدس پر 1.25 لاکھ انبیاء کی محنتوں کا تاج ہے. انبیاء کی محنتوں کا تاج ہے جو امام حسین علیہ السلام کے سر نازنی پر رکھا ہوا ہے. اب یہ جب بات آپ کے سامنے آئے کہ امام حسین نے یہ فرمایا کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، تو آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ ہمارے اور آپ کے بارے میں کہی جا رہی ہے بات. یہ جان لیجئے گا کہ یہ بات آدم سے لے کر محمد مصطفیٰ تک اور محمد مصطفیٰ سے لے کر صاحب الامر اول عصر والزمان آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنے بھی نمائندگان خدا ہیں، وہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ اگر یزید کے سامنے وہ ہوتے تو یزید کی بیعت کرتے. کوئی ایسا نہیں. اور پھر جب ہم یہ دیکھتے ہیں، ہاں اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم جا کے یزید کی بیعت نہیں، جب ہم امام حسین علیہ السلام کے پیروکار ہیں تو ہم بھی یزید کی یقیناً بیعت نہیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم حسین کے پیچھے ہیں. جہاں حسین چلتے چلے جائیں گے تو امام حسین کا ماننے والا بھی حسین ابن علی کے پیچھے پیچھے چلتا چلا جائے گا. اسی لیے تو ہر نبی کی امت کے لیے الگ بیان کیا گیا ان کے ماننے والوں کے لیے بات، مگر امام سرکار امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کیا ارشاد ہوا؟ سرکار امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ بات ارشاد کی گئی، السلام علیکہ یا قائد الغر المحجلین، میرا سلام ہو آپ پر اے سفید چمکتے ہوئے چہروں والوں کے امام. بھائی میں یقیناً قبرستان میں تو مجلس نہیں پڑھ رہا ہوں، میں امام بارگاہ میں مجلس پڑھ رہا ہوں، اور سارے آپ لوگ جو ہیں وہ حیات قید حیات میں موجود. میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ اس اندھیرے کو نہ دیکھیے، بلکہ قبر کی ویرانی کو یاد کیجئے کہ جہاں پر ذکر آل محمد ہی کام آئے گا، محبت آل محبت ہی کام آئے گی. آپ خود جا کر انشاءاللہ یقیناً ہم سب نے جانا ہے اس اندھیری کال کوٹری میں. جب انسان کو وہاں اتارا جائے گا، جب اتارا جا رہا ہوگا، جب قبر میں لٹا دیا جائے گا تب کی بات نہیں ہے، بلکہ جب اسے قبر میں داخل کیا جا رہا ہوگا تب بھی حسین ابن علی کی شفاعت کی محتاجی ہوگی. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ زیارت عاشورہ کے وہ جملے کہہ رہے ہیں کہ جس کے اندر آپ نے یہ سنا ہوگا کہ السلام علیکہ یا مولایا کیا، اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود، اے پروردگار ورود کے دن مجھے حسین کی شفاعت نصیب فرما. کہاں پر ورود کی بات ہو رہی ہے؟ یقیناً قبر میں ورود کی بات ہو رہی ہے، یا صراط سے گزرنے کی بات ہو رہی ہے، یا میزان پر ورود کی بات ہو رہی ہے، یا میدان حشر میں ورود کی بات ہو رہی ہے، یا آخرت میں ورود کی بات ہو رہی ہے. لہٰذا یہ بات آپ کی خدمت میں ہم نے عرض کی کہ کیا یقیناً امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سرکار، ہم ان کے ماننے والے ان کے پیچھے پیچھے. سرکار امیر المومنین کا لقب کیا ہے؟ السلام علیکہ یا قائد الغر المحجلین، اے چمکتے ہوئے چہروں والوں کے امام. ایسا کیوں کہا گیا؟ ایسا اس لیے کہا گیا کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام یعنی امیر المومنین کے ماننے والے اور انبیاء کے ماننے والے جس طرح سے میدان حشر میں آئیں گے ایک فرق ہوگا، اور وہ فرق کیا ہوگا کہ انبیاء کے ماننے والے جب آئیں گے تو ان کا نبی امت کے پیچھے ہوگا، اور پیچھے سے انہیں ہکاتے ہوئے ان کا نبی انہیں میدان حشر میں پش کرتا ہوا لے کر آئے گا. لیکن امیر المومنین علیہ السلام اپنے ماننے والوں کے ساتھ میدان حشر میں ایسے نہیں آئیں گے. علی آگے آگے ہوں گے، اور چمکتے ہوئے چہروں والے جو علی کو ماننے والے ہیں، بھائی اگر علی کے ماننے والوں کا چہرہ چمکدار نہیں ہوگا تو کس کا ہوگا؟ بھائی یا علی چمکدار چہروں والے علی کے پیچھے پیچھے چلیں گے. اگر ہاتھوں کو جوڑ کر یہ سوال کیا جائے کہ اے پروردگار یا رسول اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ کی امت علی کے پیچھے پیچھے اور انبیاء ما سلف کی امت نبیوں کے آگے آگے،
کہ جب تک ان کی امت آگے نہ بڑھے گی نبی پیچھے سے آگے نہیں بڑھے گا. اور یہاں پر کیا ہے کہ جب تک علی آگے نہ جائے گا ان کے ماننے والے آگے نہیں بڑھیں گے. یا رسول اللہ کیا سبب ہے؟ عجب نہیں رسول کی آواز آئے کہ تم نے پرانی انبیاء کی سیرت میں یہ تو پڑھا ہی ہوگا کہ یہاں نبی ان کی نگاہوں سے اوجھل ہوئے، آگے پیچھے ہوئے اور وہ نبی کو چھوڑ کر چلے گئے. لیکن یہ علی کے پیچھے یہی وجہ ہے کہ ان انبیاء کی امتوں والے نبیوں کے آگے رہیں تاکہ انبیاء کی نگاہوں کے سامنے ان کے ماننے والے رہیں، تاکہ کسی کو ان کا نبی جانے نہ دے انہیں چھوڑ کر. لیکن یہاں پر علی کو ماننے والے علی کے پیچھے رہیں گے. اب علی انہیں دیکھ نہیں رہا بظاہر سامنے کی آنکھوں سے، لیکن علی کے ماننے والے علی کے پیچھے پیچھے آئیں گے. کیوں خوف نہیں ہے؟ اس لیے خوف نہیں ہے، عجب نہیں کہ یہ جواب رسول گرامی قدر رحمت اللہ عالمین آئے. ہر نبی کا امتی کسی نبی کو چھوڑ کر جا سکتا ہے، مگر علی کا چاہنے والا جنت کو تو چھوڑ سکتا ہے مگر علی کو نہیں چھوڑ سکتا. نعرہ حیدری حیدری. لہذا اس بات کو یاد رکھیں کہ ہم کس امام کے پیروکار ہیں، کس امام، کیسا امام پروردگار عالم نے ہمیں نصیب کیا. اور اس کے بعد پھر یہ فرمایا کہ یہ نعمت العظمیٰ ہے، سب سے بڑی نعمت ہی ہے ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اس سے بڑی کوئی نعمت ہے ہی نہیں اس دنیا میں. تو اب جو آپ کی خدمت میں ہم نے یہ عرض کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لہو ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العلی العظیم تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض الا ان اللہ هو الغفور الرحیم. تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، ان قریب آسمان ٹوٹ کے پھٹ کے زمین پر گر پڑے. یہ رب ذوالجلال کے جلال کا اظہار ہے، اس بات کو یاد رکھیے گا. یہ خدا تعالیٰ کے غضب و غصے کا اظہار ہے. پروردگار عالم یہ بتلا رہا ہے کہ جتنے گناہ ہوتے ہیں اس کا کوئی نہ کوئی اثر ضرور مرتب ہوتا ہے ظاہر دنیا میں، پریکٹیکل لائف میں. انسان جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بول کر اپنا کام تو نکال لیتا ہے وقتی طور پہ، لیکن ایک اثر ہے کہ جو پیچھے رہ جاتا ہے اس جھوٹ کا. پروردگار آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی مودت کے صدقے میں جتنے بھی ہمارے گناہوں کے آثار ہیں ان سب کو مٹا دے اور ہم سب کو ایسا پاک و پاکیزہ فرما دے کہ جیسے آل محمد علیہ السلام کی محبت میں پاکیزہ کیا جاتا ہے اس طرح سے پروردگار ہمیں بھی پاکیزہ فرمائے. اب ذرا یہ دیکھیے ایک یہ بات کہ ایک تو یہ کہ پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے، جو انسان نہیں کہتا کہ تم اتنا شور کر رہے ہو کہ اب عنقریب میرا سر پھٹ جائے گا. تمہارے شور تو واقعی میں سر نہیں پھٹے گا، لیکن اتنا بڑا اس کا امپیکٹ ہوگا کہ جس کو ریزمبل کیا جا رہا ہے، کہ جس کو بیان کیا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے سر کے پھٹنے کی تعبیر کے ذریعے سے. تو یہاں پر پروردگار عالم بھی فرما رہا ہے تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، کہ گناہ اتنا بڑھ چکا ہے کہ ان قریب آسمان پھٹ کے زمین پہ ریزہ ریزہ ہو کے گر جائے گا. یہی وجہ ہے کہ جب آسمان حقیقت میں پھٹے گا وہ کون سا موقع ہوگا؟ یہ وہی موقع ہوگا کہ جب صاحب الامر علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہوگا اور قیامت کے قریب. درود بھیجے محمد والے. اس موقع پر یہ ہوگا. تو اس موقع پر یہ جو آسمان ٹوٹ کے ریزہ ریزہ ہو کر اور جو پہاڑ ہیں وہ ریزہ ریزہ روئی کی مانند ہوا میں اڑنے لگیں گے. یعنی جو روئی کی طرح سے نظر آنے والا آسمان ہے وہ ٹوٹ کے زمین پہ گر جائے گا. اس لیے کہ آسمان کو دیکھ کے کوئی یہ نہیں سوچ سکتا کہ گر بھی سکتا ہے. اور وہ جو زمین میں گڑا ہوا پہاڑ ہے وہ ریزہ ریزہ ہو کے روئی کی مانند آسمان میں ہوا میں اڑنے لگے گا، جس کے بارے میں کوئی یہ نہیں سوچ سکتا اور تصور نہیں کر سکتا کہ یہ آسمان میں اڑنے لگے گا پہاڑ. تو دونوں خلاف طبیعت چیزیں ہوں گی. یہی تو قیامت کی نشانی ہے، یہی تو تخریب زمین کے آثار ہیں کہ جو مرتب ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ زمین پر ناانصافی اور ظلم اتنا پھیل جائے گا. اور ظلم کیا ہے؟ ایک مومن کا دوسرے کو حق نہ دینا، یہ تو ظلم ہے ہی ہے.
لیکن یہ ہے اس پیمانے کا ظلم کہ جو عام افراد کے آپس میں مظالم ہیں ان کی بات ہے، اور ایک ہے کہ جو بات بارگاہ الہی میں جا کر اس کی کورٹ میں پہنچتی ہے سب سے پہلے جب یہ ظلم ہوا، یہ ظلم کہیں اور نہیں ہوا، اللہ کی بارگاہ میں اس کا مسئلہ فوراً پہنچ گیا۔ کون سا؟ وہ مسئلہ کہ جو جناب سیدہ پہ ظلم ہوا، ایسا ظلم ہوا کہ جس کی سنوائی باقی ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، اس ظلم کی سنوائی باقی ہے، اس ظلم کا فیصلہ باقی ہے، اس کی چارج شیٹ پھٹنا باقی ہے، سب کچھ ہونا باقی ہے۔ میں نے بات کو آج کی حد تک یہیں پہ روک دیا، اور کل انشاءاللہ بشرط حیات و توفیق بات یہیں سے آگے بڑھے گی، اور استغفار کے اعتبار سے کچھ عرض کریں گے۔ لیکن ذرا یہ سوچیے گا کہ جب زمانہ رجعت آئے گا، جب رجعت کا زمانہ ہوگا، اور رجعت کے زمانے میں رسول گرامی قدر تشریف لائیں گے اور مدینہ منورہ میں رسول کی عدالت لگے گی، اور رسول لوگوں کو اعلان عام کر کے یہ بتلائیں گے اور پکاریں گے کہ کسی کا کوئی حق ہماری گردن پر رہ گیا ہے تو آ کے لے لے، اور کوئی بلند نہ ہوگا، کوئی نہ کھڑا ہوگا، ایک بی بی بلند ہوگی، اور یہ بی بی کون ہوگی؟ یہ بی بی وہی بی بی ہوگی کہ جس بی بی کو رسول کی زوجہ کہا جاتا ہے، اور یہ آ کر رسول گرامی قدر سے یہی سوال پوچھیں گے کہ یا رسول اللہ، کیا امت کی خدمت کا حق آپ نے ادا نہیں کیا؟ کیا ہم سے ادا نہ ہو سکا؟ اور رسالت مآب رسول گرامی قدر یہ فرمائیں گے کہ اے بی بی، جو امت کا حق تھا، جو امت تک پہنچانا تھا، جو ذمہ داری تھی، اس کو تو ادا کر دی۔ اتنے میں جناب خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا ابا کے دامن کو الٹ کر رسول اکرم کی طرف ایک ننھے لاشے کو پیش کریں گی، اور جیسے جناب خدیجہ طاہرہ نے یہ پیش کیا ہے لاشا، اور رسول سے سوال کیا یا رسول اللہ بتلائیے پھر اس ظلم کا کیا جواب ہے، اور وہ لاشا کسی اور کا نہیں بلکہ در و دیوار کے درمیان پس کے گرنے والی رسول کی بیٹی فاطمہ زہرا کا سخت جنین حضرت محسن سبط علیہ الصلوۃ والسلام ہوگا۔ خدیجہ طاہرہ محسن کا لاشا رسول کی جانب پیش کر کے یہی سوال کریں گی، یا رسول اللہ، یہی تھا کیا اجر رسالت جو ہمیں دیا گیا؟ اتنے میں چیمی گویا ہونے لگیں گی، اگر محسن یہاں ہیں تو محسن کی مادر گرامی رسول کی بیٹی سیدہ یہاں نظر نہیں آ رہی۔ اتنے میں سیدہ کی سواری آئے گی، بی بی تشریف لے کر آئیں گی، نگاہوں کو جھکایا جائے گا، بی بی آگے آ کر وہی سوال فرمائیں گی کہ جو سوال جناب خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا نے کیا تھا، اور اس کے بعد اپنے ابا کے دامن کو ہٹا کر ایک ننھا لاشا رسول کی بیٹی فاطمہ زہرا بھی رسول کی طرف پیش کر کے سوال کرے گی، یا رسول اللہ، اس شہید کا کیا جواب ہے؟ ارے یہ شہید کوئی اور نہیں بلکہ 6 مہینے کا علی اصغر ہوگا کہ جسے رسول کی خدمت میں پیش کر کے سوال کرے گی، ارے اپنی مظلومیت کو پیش کریں گی۔ بس عزیزو، میدان حشر ہوگا، اور اسی میدان حشر میں رسول کی بیٹی اپنی امت کی شفاعت کے لیے جب تشریف لے کر آئیں گی، پروردگار عالم یہی سوال کرے گا، اے میری کنیز فاطمہ، ارے یہاں شفاعت امت کے لیے سامان شفاعت کیا لے کر آئی ہو؟ وہاں پر رسول کی بیٹی زہرا مرضیہ 2 کٹے ہوئے بازو ابو الفضل العباس کے نکال کے آگے کرے گی اور فرمائیں گی، کفال شفاعت امتی یدان المقطوعتان لولدی العباس، میرے عباس بیٹے کے 2 کٹے ہوئے بازو ہی میری امت کی شفاعت کے لیے کافی۔ انت الہی و سیدی و مولائی اغفر لی اولیائنا آدان اشغلہم ان آدان واظہر کلمت الحق واجعلها العلیا وادھس کلمت الباطل واجعلها السفلی انکا علی کل شیء قدیر وسیعلم الذین ظلموا اول محمد ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ سے مقبول و منظور فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا جتنے بھی حاضرین یہاں پر موجود ہیں ان سب کی حاجات شرعیہ کو روا فرما۔
بار الہ ہم سب کو رزق مودت آل محمد مصطفیٰ صلوات اللہ علیہ نصیب فرما، یہ مودت ہماری نسلوں میں جاری و ساری فرما، آل محمد کے دشمنوں کی نفرت ہمارے دلوں میں آن بان اضافہ فرما، اس نفرت کو ہماری نسلوں میں جاری و ساری فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا، اپنے ولی اپنی حجت صاحب الامر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں مولا کے نوکروں کے نوکروں کے نوکروں کے خداموں کے خادمین کے خادمین و خدام میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ مومنین، کیونکہ اس وقت لائٹ کی ابھی گئی ہے اچانک سے اور جنریٹر بھی اسٹارٹ نہیں ہو پا رہا ہے، کچھ نام ہے اور اس کے بعد جو نام روزہ میں رہتے ہیں وہ تو نہیں دے سکوں گا، ان سب کے لیے آئی کے پڑھیں گے۔ نور بانی آیانی، ملا محمد علی کرم علی، حسینہ بھائی نام حسین، نور بانو نظر علی، حسین علی چگن، رقیہ بھائی نظر علی، محمد حسین طاہر علی، مریم بھائی، ملا محمد علی، غلام علی ملا محمد علی، اور یہ جو رات روزانہ نام آپ کے پاس پکارے جاتے ہیں ان سب کے لیے، مولانا صاحب کے مرحومین کے لیے، آپ سب کے مرحومین کے لیے، اور جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں رہا ان سب کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الأحياء والأموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك لا تخزي السبيل، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔